بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرے. تعمیر اور ترقی کا سفر جاری ہے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ ہمارے جو وفاقی حکومت ہے وہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہی کہ ہم یورپی ممالک سے کہیں گے کہ جو ہمارے رضاکار ہیں انکلوڈنگ سینیٹر مشتاق صاحب کو رہا کیا جائے. ان کی جان خطرے میں ہے، ان کے ساتھ جنگی قیدیوں والا سلوک ہے. اس پر بات کریں گے. اور پھر یہ جو امن معاہدہ ہے اس کو حماس نے یک طرفہ مسترد کر دیا ہے اور مارکہ حق کی جگ ہنسائی ہوئی بھارت کی، لیکن بھارتی رویہ اب بھی ویسا ہے. اور آپریشن سندھو 2 کی اب جی بھارت تیاری کر رہا ہے، اس کو پاکستان کیا جواب دے گا، اس پہ بات کریں گے. پھر بات کریں گے پاکستان کی ٹیکسٹائل سیکٹر کیسا جا رہا ہے، ہماری ایکسپورٹ کیسی جا رہی ہے. پیٹرول بڑھنے کے بعد جو عام آدمی ہے اس پہ بڑی مایوسی ہے. وفاقی حکومت کی کاوشیں کس قدر بہتر ہیں. البتہ مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کافی عرصہ خبروں میں رہیں اپنی دبنگ اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. اور المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چینل پاکستان ٹیلی ویژن کے معروف اینکر یوٹیوبر بلاگر رضی دادا کی جسٹیفیکیشن بھی سی ایم صاحبہ نے دی کہ ان کے ساتھ بھی ان کی معافی قبول نہیں کی گئی. تو یہ ہمارے معیار ہیں اور اقدار ہیں. بہت سارے موضوع پر بات کریں. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ کنٹری مینیجر ہیں سلمان کارپوریشن کے سرفراز احمد خان. خوش آمدید کہیں گے سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. ان کے ساتھ سر معروف بزنس مین عبدالسلام دادا بھائی سینئر وائس چیئرمین ہیں کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان کے، آپ کو بھی سر خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے عمران مرزا نے ہمیں جوائن کیا. سر عمران بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کا موقف دینے کے لیے ہیں اور فون کال پہ ہمیں پی ایم ایل این سے جوائن کریں گے ارباب حیات صاحب. پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں غزہ پر. بڑے ظلم ہے سر فلسطین پر اور یہ ظلم اور بربریت بڑھتی جا رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر حماس نے ہمارے لوگ رہا نہ کیے تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اب کیا کچھ پھر اپسیٹ ہونے جا رہا ہے، یہ لمحہ فکری ہے. پہلے ذرا سرفراز بھائی یہ بینگ اے مسلم ہماری کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینگ اے مسلم ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتا کہ ہم وہ پوری کر رہے ہیں، مگر اکیلے مشتاق صاحب کر گئے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ کی بات بہت حد تک صحیح ہے، مگر اگر آپ ویسے بات کریں تو ہم جو ہے وہ شاید اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کر دیں چیزوں کے. ہم جو ہے اپنے ملک میں جو ہے وہ غیر ملکی مصنوعات جو ہے ان کو آنے کے لیے پابندی لگا دیں، مگر ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ یہاں کے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس سے زیادہ میرے خیال میں پوری نہیں ہو پائی. ہم لوگ تو ٹریڈ بھی نہیں بند کر پاتے ہے نا. دیکھیں ٹریڈ آپ ویسے تو بات کرتے ہیں کہ جی ٹریڈ بند کر دی، مگر الٹیمیٹلی آپ کے یہاں ملک میں جو چیزیں بنتی ہیں ان کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو آتے ہی سارے باہر سے نا. لوکلس تو کوئی بھی نہیں ہوتے، سارے باہر سے امپورٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کو تو ایک فریش پروڈکٹ جو سامنے نظر آتی ہے اس کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے بند کر دیا، اس کو خریدنا بند کر دیں، تو اس سے تو ٹریڈ وہ نہیں ہوتی. مگر بین مسلم میں آپ جو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں. غزہ کے حوالے سے خاص طور سے ہمارا کوئی اقدام ایسا نہیں ہے کہ جو غزہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ہو یا ہم ان کے ساتھ کہیں کھڑے ہوئے نظر آئے. اچھا 74 کا پاکستان، مطلب تب ہمارے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں تھا اور ہم تاریخ کے بڑے سیلاب سے نکلے تھے، لیکن اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، جو وفاقی حکمران تھے، اس وقت کہتے تھے کہ ہم آرمڈ فورسز بھیجیں گے، ہم حفاظت کریں گے قبلہ اول کی، لیکن وہ جذبہ اب تھم نہیں گیا کچھ. سر دراصل میرا خیال ہے کہ مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آج کل جو ہے وہ شاید گیجٹس میں اتنے پھنس گئے ہیں چیزوں میں، الیکٹرانک میڈیا اور الیکٹرانک چیزوں کے اندر، کہ ہم جو ہے وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کوئی پوسٹ کر دی یا فیس بک پہ کوئی پوسٹ لگا دی تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دی. تو ہم شاید اسی حد تک کے مسلمان رہ گئے. یہ لمحہ فکری ہے. اب عبدالصاحب دادا بھائی ایک وہ رضاکار گئے پوری دنیا سے اور ان رضاکاروں کو کس بربریت کا سامنا آیا وہ بھی دنیا نے دیکھا، اور پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مذمت کر دینا حکمرانوں کی طرف سے اسرائیل کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ساجد بھائی پاکستان کے اپنے کافی اندرونی اور بیرونی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور میں قطعاً آپ کی افواج پاکستان یا آپ کے حکمرانوں
کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں غالباً نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹ انوالو کر لے اس اسرائیل غازہ فلسطین کانفلکٹ میں. نہیں تو سوری فار انٹرپٹ، پھر یہ کیوں کہا اسحاق ڈار صاحب نے کہ یہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے یہ نیٹو طرز کا ہے، تو پھر یہاں ہم چیمپئن تو بن رہے ہیں نا. میں اس کا جواب آپ کو دوسرے حصے میں دیتا ہوں. پاکستان کے مقابلے میں مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ میں اور بہت سے امیر ممالک ہیں جن کے پاس ابیلٹی اور کیپیسٹی دونوں ہے کہ وہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں. پاکستان اس پوزیشن میں اکانومکلی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ حماس کی معاونت یا نصرت کر سکے. اسحاق ڈار صاحب کے جو سٹیٹمنٹ کی بات ہے، دراصل یہ بھائی قبلہ اول اپنی جگہ، لیکن سعودی عربیہ میں ہمارا ایمان، ہمارا دین ہے، ٹھیک ہے نا جناب. آپ خانہ کعبہ کی بات کریں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، اس کا دفاع تو خیر ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اگر آپ کے نائب وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم تن من دھن سے مکہ اور مدینہ کی حفاظت کریں گے، تو اس میں کیا غلط کہا ہے انہوں نے. پاکستان سے کئی گنا زیادہ ذمہ داری ان عرب ممالک کی بنتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور معاونت کریں غزہ کے معصوم مسلمانوں کی. تو اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھا ہوگا نا؟ جی میں نے پڑھا. قطر کا کہ وہ کہہ رہے ہیں بس وہ اسرائیل نے معافی مانگ لی، ختم. وہ کہہ رہا ہے آئندہ نہیں کروں گا قطر پہ حملہ، بس اس معافی کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. مطلب اس کو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے پہلے چماڑ مارا اور پھر بولا سوری یار. دیکھیں انہوں نے تمانچہ بھی مارا قطر پہ، اور پھر چونکہ پوری دنیا ہی بیچ میں پڑ گئی ہے، خاص طور پہ جب پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہو رہا ہے، اور یہ آگے جا کے پاکستان قطر پیکٹ بھی ہوگا، پاکستان بحرین پیکٹ بھی ہوگا، پاکستان کویت پیکٹ بھی ہوگا، اور پھر پاکستان UAE پیکٹ بھی ہوگا. تو پھر پاکستان اکنامیکل اسٹرانگ بھی ہوگا. جی بالکل ہوگا. نیچرلی جب آپ کسی کی ملیٹریلی حفاظت یا معاونت کر رہے ہیں تو نیچرلی فار دی سروسز یو رینڈر اس کی ایک جو معاوضہ ہے یا جو اس کی فائنینشیل ریمونریشن ہے وہ تو آپ کو ملے گی. اب ایک بہت امپورٹنٹ اسی کانٹیکس میں جی جی اب جب آپ نے کہا کہ اب جب اتنی سیکیورٹی تمام مڈل ایسٹ کی آپ کریں گے اور آپ لیڈ کریں گے، جی جی تو پھر دشمنیاں زیادہ نہیں لے لیں گے ہم؟ کس بات کی دشمنیاں لیں گے آپ زیادہ؟ کیا آپ کے کبھی حالات سیٹ نہیں ہوئے؟ نہیں آپ دیکھیں نا، کیا آپ واحد اسلامی ایٹمی طاقت نہیں ہے تو کیا وہ آپ دنیا کی آنکھ میں ویسے نہیں کھٹکتے؟ تو مزید آپ دشمنی کیا لیں گے؟ اب دیکھیے نا، سندور آپریشن سندور میں بھارت جو کہ سائز میں، اکانومی میں، ملٹری میں آپ سے کئی گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن اس نے کیا آپ نے اس کو دھول نہیں چٹا دی؟ اب وہ سندور 2 کی پلاننگ کر رہے ہیں. میں آتا ہوں، سوری فرینڈ، میں سندور 2 پہ بھی آتا ہوں اور اس پہ بھی میں اپنے مہمانوں سے بات کروں گا. عمران بھائی، غزہ کا معاملہ، پاکستان کا کردار ماضی سے بہتر ہے یا کہ مایوس ہیں آپ؟ میں تو دراصل مایوس ہوں. اچھا مایوس ہیں آپ. ویسے پی ٹی آئی والے اکثر مایوس ہی نظر آتے ہیں. اپوزیشن وہ کہتے ہیں تعمیری تنقید کریں سر عمران بھائی، لیکن اگر کہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال ہو تو پھر تو اس کو کہیں بنتا ہے. دیکھیں میں مایوس ہی ہوں کہ ابھی جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے امریکہ کے ساتھ، جو 20 نکاتی اس کے اوپر سائن کر کر آئے، اب جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آ کے اسحاق ڈار صاحب چلا رہے کہ نہیں جی یہ تو وہ نہیں تھا، یہ تھا. چونکہ چیزیں دیکھیں چھپتی نہیں ہیں، دنیا بہت چھوٹی ہے، چیزیں سامنے آئیں تو ان کو اب شرمندگی کا ہو رہا ہے کہ یار یہ تو چیزیں سامنے آ گئی.
اب جو ہے چلے ٹھیک ہے، آپ نے بولا یہ معاہدہ وہ چیزیں نہیں ہیں، نکات انہوں نے چینج کر دی، چلیں آپ کے پاس تو ہوں گے، آپ وہ سامنے لے کر آئیں، آپ وہ دکھائیں وہ کیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 20 نکاتی جو بھی ہے اس کے اندر حماس کو تو آپ نے شامل ہی نہیں کیا۔ اچھا یہاں پہ ایک معصومانہ سوال میں چاہ رہا ہوں کہ میں عوام کی کیونکہ فیلنگس ہوں نا، میں ایمبیسیڈر ہوں عام آدمی کا، آپ نے کہا وہ دکھاتے تو ہے نہیں، سائفر آپ لوگوں نے بھی نہیں دکھایا، چیختے رہ گئے سارے بھائی دکھاؤ سائفر دکھاؤ، اس کے بعد گئے سائفر تو دنیا کو پتا ہے، خان صاحب نے جب وہ جلسے لہرایا نا بس، اس کے بعد وہ عملی طور پہ جلسے میں لہرایا ہے، وہ ڈی کوڈ ہوا ہے، وہ پوری کابینہ کے سامنے رکھا گیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پوری کابینہ کے سامنے وہ سائفر رکھا گیا، سب کو بتایا، ظاہر سی بات ہے کابینہ کے سامنے وہ سارے عوامی نمائندے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ڈی کوڈ ہو گیا نا، ساری چیزیں پتہ ہے۔ پھر انہوں نے کھل کے بول دیا کہ رجیم چینج کا اس کے اندر لکھا ہوا ہے سیدھا سیدھا، اب اس میں اور دکھانے اور بتانے کی کیا بات رہ گئی؟ لیکن حکومت نے کیا کہا تھا جو آئی تھی حکومت، ایسی عمران خان ایسی جھوٹ بولتا ہے تو لیکن وہ بات یہ پھر امریکہ سے اس کی تصدیق آ گئی کہ ہاں جی بولا تھا، پھر ایمبیسڈر کی کھچائی بھی ہو گئی، جو جب دوسری گورنمنٹ آئی امریکہ میں، وہ چیزیں چھپتی تو نہیں ہے نا، چیزیں سامنے آئی تھی۔ ہم اگر خان نے کوئی اچھا کام کیا تو ہم بولیں اچھا کیا، اینڈ میں چونکہ خان کا ذکر آیا تو میرے خیال میں خان صاحب کی سالگرہ ہے، جی جی آج رات 12 بجے 5 اکتوبر خان صاحب کی سالگرہ ہے، دوسری سالگرہ خان صاحب جیل میں منا رہے تھے، آپ کی ہیپی برتھ ڈے خان صاحب، اور ہم آپ کو کیونکہ آپ فارمر وزیر اعظم ہیں اور اس ملک کے لیے آپ کی سروسز تھیں، اس وقت آپ جیل میں ہیں، تو جیل میں سالگرہ منائیں، اور قوم آپ کی سالگرہ باہر منا رہی ہے، تو میری طرف سے اور ہمارے ادارے کی طرف سے بھی ہیپی برتھ ڈے۔ آپ بھی اگر کرنا، شکریہ، بہت بڑی جرت کا آپ نے کام کیا کہ لائیو پروگرام میں اپنے خان صاحب کو جو ہیپی برتھ ڈے بولا۔ ضرورت کی کیا بات ہے، فارمر وزیر اعظم کا اسٹیٹس ہے ان کے نہیں، یا تو نام لینے پہ بھی پابندی ہے نا میڈیا پہ، تو میں نہیں لیتا کیا؟ نہیں آپ تو لیتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تو لیتے ہیں، آپ کے اچھا بات یہ ہے کہ غزہ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں آپ کے آرمی چیف اور جو پرائم منسٹر ہے وہ جا کے امریکہ میں ٹرمپ سے مل رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حماس کے لیڈروں سے بھی مل رہے تھے جو مین فریق ہیں ان کے؟ تو مین تو وہی ہے نا فریق، یہ تو اسرائیل اور حماس اور لیکن وہ ملیٹنٹ ونگ کا فیکٹر ہے نا عمران صاحب۔ دیکھیں بات اصل جو چیز ہوتی ہے، دیکھیں عوام ہوتی ہے، جو عوام ہے عوام کی اصل طاقت ہوتی ہے۔ آپ فلسطینوں کا جو جینوسائیڈ کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ ان کو غذا تک نہیں دینے دے رہے، آپ نے کیا کامیابی؟ آپ کم سے کم وہاں سے اٹھتے یہ معاہدہ، جیسے عبدالسلام صاحب نے کہا کہ ہم تو اکنامکلی بہت کمزور ہیں، پہنچائے ہیں، ہم تو معاشی طور پر بہت کمزور ملک ہیں نا۔ ابھی عبدالسلام صاحب نے ایک روشنی ڈالی، جو ہم سے بڑے بیٹھے ہوئے نا باڈی بلڈر، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں معاونت کرتے؟ ان کو کیوں سانس سوکھ گئے؟ یہ آپ ملکوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں مسلم ممالک، دیکھیں دوسرے ملک جو مسلم ممالک ہیں ان کو کرنا چاہیے، لیکن پاکستان دیکھیں بحیثیت پاکستانی ہر جو ہمارے جو پاکستانی شہری ہیں یہ سب کے دل کے اندر سب کے دل کی آواز ہے کہ جی غزہ کی جو ہے کہ لوگوں کی، فلسطین کے لوگوں کی قبلہ اول بھی ہے، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب بھی گئے کہ آپ نے چھڑوا دیا، آپ دیکھیں نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہے اس نے الٹیمیٹم دیا، اس نے کہا جی 24 گھنٹے آپ کے پاس چھوڑ دو، اور میرے خیال سے چھوڑ بھی دیا ہوگا، انہیں پتا ہے کہ وہ کریک لوگ ہیں، جس طرح سے ایران نے کیا، تو ان لوگوں سے جو غیرت دار قومیں ہوتے، جو غیرت دار، یہ مجھے تھوڑا سا میں چاہوں گا وضاحت مہمانوں سے بھی لوں۔ یہ وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم یورپین کنٹریز سے کہہ کر کام کروا رہے ہیں اپنا، تو ہم ڈائریکٹ ہمارے روابط نہیں ہیں، دیکھیں جو ہمارے دفتر خارجہ اور دیگر جو کنسرن لوگ ہیں وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ بھائی ہمارے لوگ ہیں، چلو انٹرنیشنل قوانین کے آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں، سب سے پہلے تو جو دیکھیں قرآن پاک جو ہے نا پورا آپ کے لیے ضابطۂ حیات ہے مسلمان کے لیے، اس کے اندر سورہ مائدہ آپ پڑھ لیں، اس میں صاف صاف لکھا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، نہ وہ دوست ہو سکتے ہیں آپ کے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ابھی اچھا پھر ایک اور میں آپ بتاؤں، میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ہمارے پاکستانی وفد بیٹھا ہوا تھا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ آئی ایم ایف سے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہے تو لہٰذا نظر ثانی کریں، کچھ ہم پہ نا ہلکا ہاتھ رکھیں۔ یعنی کہ جب آپ اپنے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے جو سیلاب زدگان میں بیچارے جو بھوکے مر رہے ہیں، تو آپ پھر باہر جا کے فلسطین کی پھر کیا مدد کریں گے؟ پھر آپ کا ماضی یاد آتا ہے، آپ کے عمران خان موصوف کہا کرتے تھے مجھے آنے دے میں کشکول توڑوں گا، آپ بھی گئے تھے آئی ایم ایف پہ، اچھا، اور اتنا دیر گئے تھے جب تک آپ نے ہمیں بہت لاس کیا تھا۔ دیکھیں تو آپ کیوں گئے تھے پھر؟ اچھا دیکھیں بات یہ آپ بھی بیچارے بن کے گئے تھے نا سر، آپ یہ بھی تسلیم کریں، بس کیا کریں؟ دیکھیں دو تین چیزیں آپ دیکھیں سنیے۔ بات یہ خان صاحب جب حکومت میں ہم آئے تو اس وقت واقعی ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جائیں۔ کیوں نہیں تھا ارادہ؟ آپ کو ہماری فائنینشیل کنڈیشنز پتہ نہیں تھی؟ کے پی کے میں آپ لوگ حکمران نہیں تھے؟ دیکھیں اب اس طرح سے سوال جواب کریں، دیکھیں مجھے بات پوری نہیں ہے، دیکھیں آپ بات پوری کرنے دیں، دیکھیں جب تک آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے، جب تک آپ بات پوری نہیں کرنے دیں گے کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا نا، آپ جس طرح سے مجھے ٹوک رہے ہیں تو اس میں پھر مزہ نہیں آ رہا، میری بات ادھوری رہ جاتی ہے، ذہن سے پھر چیزیں بھی نکل جاتی ہیں۔
دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت ہم حکومت کے اندر آئے تھے تو آئی ایم ایف کی طرف ہمارے جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن بحالت مجبوری جب ہم نے دیکھا کہ نہیں یار یہ تو اتنا بوجھ ہے، چونکہ کاغذوں میں کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن جب آ کے جب فزیکلی جب حکومت کے اندر آئے تو پتہ چلا یہاں تو معاملہ دوسرے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ تمام پیسہ قرضہ تھا جو کہ جس کے لیے پی ٹی آئی کے منشور میں کہ یہ پیسہ ہم نے جو لوٹی ہوئی دولت ہے پاکستانی عوام کی اس کو ہم نے واپس لے کر آنا ہے۔ یہ تو وہ ہو گیا پھر دوسرا دیکھیں پھر بات یہ ہے دیکھیں آپ پھر مجھے ٹوک رہے ہیں نا، دیکھیں آپ مجھے ٹوک رہے ہیں نا، دیکھیں آپ اس طریقے سے دیکھیں آپ مجھے جب تک سنیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں کر سکے نا سر، دیکھیں آپ جب تک مجھے سنیں گے نہیں، جب آپ نے مجھے بلایا تو آپ میرا موقف تو لینا، آپ بیچ میں آپ انٹرپٹ کرتے ہیں پھر مزہ نہیں آتا نا۔ دیکھیں آپ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ان کو بھی موقع دیا، وہ بولتا ہے آپ دیکھیں دادا بھائی میرا پروگرام، لیکن میں دیکھیں جب بھی میں بولتا ہوں آپ بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں۔ چلے لوٹی بھی رقم لائیں آپ۔ بات یہ ہے کہ ہمارا شروع سے موقف تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اداروں کو ہم نے آزاد کیا، تمام اداروں کو آزاد کیا کہ جی آپ، ہم نے نیب کے اندر جو تھا وہ نیب کو آزاد کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رجیم چینج ہوا، پھر آپ کے سامنے ہی ہے جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے۔ اچھا اس وقت بھی جب ان کا موقف تھا کہ حکومت جب چینج ہوئی تھی رجیم چینج، انہوں نے کہا جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، 22 ارب ڈالر کے تو ہم ذخائر چھوڑ کے گئے تھے، ٹھیک ہے، 150 کے اوپر جو ہے آپ کا ڈالر، 160 پہ آپ کا ڈالر تھا، 150 پہ آپ کا پیٹرول تھا، 16 روپے پہ بجلی کا یونٹ تھا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہے تقریباً آپ کا 300 کو جو ہے آپ کا ڈالر ٹچ کر رہا ہے، پیٹرول آپ کا 300 کو ٹچ کر رہا ہے، 65 روپے کا یونٹ ہے۔ آج ملک آپ کا ترقی کر رہا ہے، آج آپ کی پروٹیکٹ اینڈ گیمبل کمپنی بند ہو گئی، آپ کی شیل بند ہو گئی، آپ کا سافٹ ویئر جو مائکروسافٹ کمپنی بات ہو گئی، پھر آپ نے کتنی کمپنیاں بند ہو گئی؟ کیوں آپ نے قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی تحلیل کی تھی؟ آپ نے عوام کے مینڈیٹ کی کیوں توہین کی؟ بالکل دیکھیں تحلیل معذرت کریں پھر نہیں دیکھیں کیوں دیا تھا ہم نے آپ کو ووٹ؟ اس لیے کہ آپ انا کا مسئلہ بنا کے اسمبلی تحلیل کر دیں۔ بات یہ کہ ہم نے جب اسمبلیاں تحلیل کری تھی تو کہنے کا مقصد ہے یہ سوچ کے کری تھی کہ یہ جو اب جو مسلط ہونے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور پروگرام میں اب شامل کرتے ہیں ذرا حکومت کا موقف، اور حکومتی موقف دینے کے لیے جی ہمیں جوائن کیا ہے آپ ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ایم ایل این کے ارباب خضر حیات، ہمیں جوائن کیا ہے شو میں۔ سر خوش آمدید کہیں گے ارباب خضر حیات صاحب؟ جی مہربانی ہے سر جی، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ابھی تک ناراض ہیں، ویسے وفاقی حکمرانوں کا یہ رویہ رہا ہے، جو حکمران ہوتے ہیں وہ روٹھے ہوئے کو مناتے ہیں، لے کر آتے ہیں اسمبلیوں میں تاکہ جمہوری روایات اور ڈیموکریسی کا یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے، لیجسلیشن ہوتی رہے۔ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر مریم نے معافی نہ مانگی تو ہم لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے، تو بڑی گرما گرمی ہے۔ اور وہاں سے مریم بی بی پہ یہ بھی الزام سندھ کے لوگ لگا رہے ہیں کہ آپ بی بی ایک وفاقی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، آپ کمپرس کب سے بن گئی ہیں؟ ماضی میں بھی نعرہ لگا تھا اٹھ پنجابی تیری پگنو لگ گیا داغ، کیا واپس وہیں جا رہے ہیں ہم لوگ ارباب صاحب؟ دیکھیے جی، جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ کے وہ بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے ایک بیان تھا جس سے بعد میں ایک بہت بڑا وہ ایشو بن گیا تھا، تو دراصل میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک ایسا بیان دیا تھا کہ جس کا جواب دینا ضروری تھا، کیونکہ دیکھیں اس وقت پاکستان جس جانب جا رہا ہے تو ہم کہہ رہے کہ ہم یہ تو جو پہلے ہم کشمول لیے پھرتے تھے، ہم دوسرے ہمارے سے امداد لیا کرتے تھے، تو ہم کب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ یہی مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان کا متن تھا کہ ہم آخر اپنے پاؤں پر کب کھڑے ہوں گے، ہم کیوں کسی کے ہم نے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں تو سوری فور انٹرپٹ سر، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین پاکستان پہ وہ کون سا کہہ رہے تھے کہ آپ پیسے مجھے دیں امداد؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے لوگوں کی فلاح کرے، مدد کرے لوگوں کی۔ دیکھیں وہ تو ہو رہے ہیں نا، کدھر ان کو کدھر پیسے؟ نہیں آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، آپ لوگوں نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ سے ہم نہیں کریں گے ہیلپ۔ نہیں ہم بالکل یہ بات صحیح ہے، دیکھیں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں کہ جو مستحق ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ وہ گڑبڑ ہوئی تھی، تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مستحق لوگ ہیں ان تک امداد نہیں پہنچ رہی ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی بہت یعنی میں اس کو مالا مالی کہوں گا، ان لوگوں کے نام بھی اس میں شامل ہے، تو ایک جو جس کا حق ہے اس کا حق کیوں دوسرا وہ چیز رہا ہے؟ یہی وہ اصل وجہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ذرا وہ ٹرانسپیرنٹ اس کی وہ ہو جائے، تو یہی وہ محترمہ ہماری جو مریم نواز شریف صاحبہ تو ان کے بیان کا یہی مطلب تھا کہ کیوں نہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے، اور جو ہماری وہ باقی حکومت کے جو وزراء ہیں ان کا بھی یہی وہ موقف ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے وہ تحریک انصاف کی ہے، تو تحریک انصاف تو آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے
کہ جب یہ حکومت میں بھی تھی اس وقت جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم ان کو کہتے تھے کہ آئے بیٹھ جائیں ہم مل کر اس پاکستان کو چلاتے ہیں. جب ہم حکومت میں ہے یہ اپوزیشن میں ہے تو تب بھی ان کو اسپیکر قومی اسمبلی نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آئے بیٹھ جائے کہ ہم اس ملک کو آگے کی طرف لے جائیں. خیبر پختونخوا کی میں بات کروں گا کیونکہ میں اس وقت صوبیدہ الحکومت پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہاں پر بھی دیکھیں ان کی 13 سال تقریباً ہو گئے ہیں حکومت کو اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیے خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی لہر جا رہی ہے, جو کرپشن کا بازار گرم ہے, جو امن و امان کی صورتحال خراب ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں ان کو اس کے باوجود بھی کہ آئے مل کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ صوبے سے ہم یہ جو دہشت گردی ہے کیونکہ سب سے بڑے چیلنج ہمیں دہشت گردی کا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اس صوبے سے ختم ہو ٹھیک جائے. ہے آپ سوری فار ارباب صاحب ٹھیک ہے آپ کال پہ رہنا میں پوچھ لیتا ہوں نا پی ٹی آئی بیٹھے سر کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ حکومت کے ساتھ؟ دہشت گردی ہے, معاشی مسائل ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور آپ ہیں کہ ریٹ لگا کے بیٹھیں, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, فارم 47 کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو یہ کب تک سلسلہ عمران صاحب چلے گا؟ عام آدمی کہیں سوچ لیں. دیکھیں بات یہ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو مد نظر لیں یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ میرٹ کے اوپر تو نہیں ہے, یہ عوامی حکومت تو نہیں ہے, یہ مسلط شدہ حکومت ہے. دوسری بات یہی اسٹیبلشمنٹ جس نے عوام کو بتایا تھا کہ چور ہیں اور تمام چیزیں اسی کو دوبارہ مسلط کر دیا. تو پھر آپ بھی معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ پہ ثابت نہ کر سکے کچھ. نہیں دیکھیں دیکھیں ثابت تو سب ہوا ہوا ہے نا, وہ تو سزا یافتہ ہے. جو اس وقت وزیر اعظم بیٹھے وہ بھی سزا یافتہ ہے, جو دوسرے اور جو جیل میں بیٹھے جو جیل میں بیٹھے ہیں عمران خان صاحب وہ ناحق قید میں وہ ناحق یہ کیا بات ہوئی؟ ناحق قید میں 300 سے اوپر اپنی بات ہے وہ دیکھیں حقیقت بات ہے نا 300 سے اوپر. آپ مجھے بتا دیں نا کوئی جرم ثابت ہوا تو مجھے بتا دیں, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے ان سے بہتر حکومت کری تھی. اس وقت 2022 کے اندر جب ہماری حکومت گئی ہے تو اس وقت 44,000 روپے ارب تک قرضہ تھا پورے آپ کے 75 سالوں میں. اس کے بعد یہ مزید 3 سال کے اندر وہ 44,000 ارب سے بڑھ کے 97,000 ارب جو ہے وہ آپ نے جو اتنا قرضہ آپ نے لے لیا, تقریباً 50,000 ارب مزید آپ نے لے لیا اس پاکستان کی موجودہ حکومت نے. آپ مجھے بتائیں کس منہ سے یہ بولتے ہیں کہ جی آئے ہم بیٹھ کے لے کے چلتے؟ ارے آپ تو بربادہ کر رہے ہیں ملک کا, آپ نے تو بربادہ پہلے بھی کیا. اور دوسرا مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آئے وہ ہم کب تک اپنے پاؤں پہ اس طرح سے رہیں گے, کھڑے رہیں. ارے بھائی آپ اپنی دولت جتنی بھی لوٹی ہوئی ہے وہ لے کر آ جائیں پاکستان میں. اس عوام کی دیکھیں بوجھ تو عوام پہ ہی پڑتا ہے نا الٹیمیٹلی, آپ پہ پڑتا ہے, مجھ پہ پڑتا ہے. ایک عام عوام کے اوپر جو پیٹرول کے پرائز بڑھا دیے جاتے ہیں, بجلی کے پرائز. کون سا ایسا ملک ہے جو آپ مجھے بتا دیں جب گھر کا کرایہ 20,000 ہو, بجلی کا بل 50,000 روپے آتا ہے؟ چلیں یہ سوچنے والی بات ہے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گے یہ پوچھتے ہیں. پہلے ذرا میں سرفراز صاحب سے پوچھ لوں. سرفراز صاحب پاکستان کی جو یہ معاشی کرائسس ہیں, اب تو متعدد پروگرام ہم لوگ کر کے نا آپ کہتے ہیں یار حل کیا, اس کا حل کیا؟ ہم ڈے بائی ڈے ہمارا گراف ڈاؤن کی طرف کیوں؟ سر مجھے جو نظر آتا ہے جیسے محترم ابھی بات بھی کر رہے تھے, ہماری یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. کسی بھی جماعت کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی. عمران خان صاحب چلے ضرور گئے, مگر اگر فلیکسیبلٹی ہوتی تو چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں, یا کیا اگر فلیکسیبلٹی دکھائی جاتی تو ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے. اچھا ایک تاثر یہ بھی تھا کہ ماضی کی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کو بزنس کمیونٹی کی بڑی سپورٹ تھی. سر سپورٹ تھی اس وجہ سے تھی کہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ گرو کر رہی تھی. اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم یہ سوچ کے آگے چل رہے تھے کہ اس کا مطلب نون لیگ سے آپ لوگ بھی ناراض ہیں؟ نہیں اوبیسلی نون لیگ دیکھیں بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ جس کسی سے بھی ناراض ہو جائے وہ سارا الزام بزنس کمیونٹی پہ آتا ہے کہ آپ نے کبھی بزنس کمیونٹی کے کسی نمائندے کو گورنمنٹ میں شامل کیا یا آپ نے کبھی اس کو سجیشنز دینے کی کوشش کی؟ یہ صحیح ہے. آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ یار یہ جو اس ملک کے قرار ہے ہمارا ہاتھ ہے سر, چاہے وہ کراچی ہو یا پورا پاکستان ہو, آپ جس ملک کو چلا رہے ہیں اس کے اندر کبھی آپ نے بزنس کمیونٹی کی سننے کی کوشش کی؟ آپ نے تو بزنس مین پہ ٹیکس لگائے. عمران خان کی گورنمنٹ میں کیا ٹیکس نہیں لگے؟ اچھا ابھی بھی ایف بی آر کا میرے خیال میں وہ جو ڈنڈا ہے وہ چل رہا ہے. اکاؤنٹس والے پریشان ہیں جن کی کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ محترم کر رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں جو اس وقت پروکٹر اینڈ گیمبل ہے وہ چلی گئی اس ملک سے, یہی بات ہو رہی تھی نا. ہم جب پروکٹر اینڈ گیمبل جاتی ہے نا تو ہم ایک نیا شور مچاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ لوکل پروڈکٹ جو ہے نا وہ سروائیو کر جائے گی, کیوں یہ جا رہے ہیں. سر دیکھیں یہ مارکیٹ ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک پروڈکٹ ایک دن میں سروائیو کر جائے گی یا ایک دن میں کھڑی ہو جائے گی. کسی بھی پروڈکٹ کی آپ کی بات کر رہا ہوں, ہم ڈرنکس کی بات کرتے تھے, ہم ڈفرینٹ چیزوں کی بات کرتے تھے, ہم ان پہ پابندی لگاتے تھے.
یہاں کون لوگ کام کرتے ہیں؟ اگر میں کسی بھی باہر کی چین کی بات کروں، کام تو آپ کے لوگ کرتے ہیں نا. انڈیا نے کہا کہ جی اگر آپ جو ہے، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک چین کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ آپ جو ہے اگر وہ لوکل پرچیزنگ کریں گے تو صحیح ہے، ہمارے یہاں کام کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیوں نہیں پابند کر دیتے؟ اور ہمارے یہاں کون سے باہر سے آگے لوگ کام کر رہے تھے؟ اس میں کام تو لوکل لوگ ہی کر رہے تھے نا، باہر سے تو کوئی بھی نہیں آیا ہوا تھا آپ کے. صحیح. چلیں آگے آپ کا میں عبدالسلام دادا بھائی، چونکہ آپ معروف تاجر اور انڈسٹریلسٹ ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ پیٹرول کی پرائس بڑھنا عام آدمی سے تو دودھ بھی اب چلا گیا، دودھ والے آ گئے، وہ کہہ رہے جی دودھ پہ 50-60 روپے بڑھاؤ، اب دودھ بھی چلا جائے گا 250 270 تک، 230-40 تک کی پرائس آ گئی، پھر عام آدمی کی پرچیز پاور بالکل ڈاؤن. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی پروڈکٹس جب بڑھتی ہیں کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس میں ہر چیز، مرغی، گوشت، ہر چیز یو نیم اٹ، اور اس کی پرائسز میں، قیمتوں میں آگ لگ جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. عام آدمی، کامن مین کی زندگی مزید اجیرن ہوگی، اس میں بھی تو وہ کوئی جو ریاست کا ماں والا تاثر ختم، میں یہ تو نہیں کہوں گا. میں وہ ریاست، ماں گود کیوں نہیں لے رہی ان بچوں کو؟ ریاست ان کو وہ کہتے ہیں نا علاج معالجہ، ان کو تعلیم، ان کو جو بیسک نیڈس ہیں وہ پوری تو نہیں ہو رہی عوام کی. ساجد بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ اب جو بھی حکومت ہو، میں کسی ایک نہیں، پرٹیکولر انقلابی اسٹیپس کی ضرورت ہے نا. آپ نے کہا وقت آ چکا ہے کہ اب آپ مطلب کتنا عوام سروائیو کرے. لاکھوں بچے نوجوان وہ مایوس ہو کے کہہ رہے جی اس طرح اپرچونٹی نہیں، ہمیں باہر جانا ہے. حضور اگر میرا جملہ مکمل کرنے کی اجازت دیجیے، میں صرف یہ کہہ رہا تھا وقت یہ آ چکا ہے، کوئی بھی حکومت ہو وہ یہ ریئلائز کرے کہ ٹیکسز میں اضافہ کرنے سے، ٹیکسز پہ ٹیکسز لگانے سے اکانومی نہیں سدھرے گی. ٹائم اس چیز پر آ چکا ہے، اس چیز کا آ چکا ہے کہ آپ اس چیز پر کام کریں کہ حکومتی اخراجات جو ہیں، جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، خاص طور پہ نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر، اس کو کم کیسے کیا جائے. اچھا اب دیکھیے، یہ ایشو آئی ایم ایف کی سٹاف لیول ایگریمنٹس میں کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے. ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے اتنے ارب روپے، وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے اتنے ارب روپے، ایوان صدر کی تزئین و آرائش کے لیے اتنے ارب روپے. بھائی وہ آئی ایم ایف اور آپ کی جو لینڈر ایجنسیز ہیں وہ بھی یہ چیختی رہی ہیں کہ آپ کا جو بیوروکریٹک اور گورنمنٹ کا جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو جب تک آپ کم نہیں کریں گے، ٹیکس پہ ٹیکس لگانے سے آپ لوگوں کو مزید ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ گنا ہے، اس کو آپ نے مشین میں ڈال کے نچوڑ دیا، اسی گنے کو آپ بار بار مشین میں ڈال کے نچوڑیں گے تو کب تک آپ اس کو نچوڑ سکتے؟ ختم ہو گیا، جوس نہیں نکلے گا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از اباؤٹ ٹائم، وداؤٹ پوائنٹنگ فنگر ایٹ اے اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی. جو بھی حکومت ہے بھائی، ملک تو سب کا ہے نا، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، جماعت اسلام، ملک تو سب کا ہے نا، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ نان پروڈکٹیو، نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو آپ نے کم کرنا ہی ہے. ٹھیک، آگے آپ کا پوائنٹ. ارباب صاحب، غالباً آپ نے تینوں موقف سنے، کال پر موجود ہیں آپ؟ جی آپ پر بڑی ذمہ داری ہے سر، چونکہ ماضی میں آپ لوگوں نے ہمیں اچھی سڑکیں دی، بہت ترقیاتی کام آپ کی ماضی کی حکومتیں میں ہوئے، لیکن اب آپ نے عوام کو کیا دے جانا ہے؟ 5 سال بعد آپ کا گریبان ہوگا، عوام کا پھر ہاتھ ہوگا، پھر آپ نہ کہیے گا کہ یہ مسئلہ تھا، یہ پرابلمس تھیں. اب آپ کے پاس وقت ہے، موقع ہے، مار دیں چھکا، لے آئیں انقلابی اقدامات، عام آدمی کا بھلا ہو. دیکھیے، پہلے تو میں اپنے جو ہمارے تحریک انصاف کے بھائی ہے تو ان کو ذرا جواب دینا مناسب سمجھوں گا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وفاق میں جو ہے فارم 47 کی حکومت قائم ہے تو اور ہم پہ مسلط کی گئی ہے. تو ذرا میں ان کی وہ یادداشت کے لیے بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ جو تیسری حکومت ان کی جا رہی ہے تو یہ تیسری مرتبہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. یہاں پر جب میاں نواز شریف صاحب ابھی 2024 کے الیکشن میں مانسیرا سے الیکشن لڑ رہے تھے،
تو میاں صاحب پاری سرے سے الیکشن جیت چکے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ الیکشن ان پہ ہروا دیا گیا. تو خیبر پختونخوا میں تو یہ تیسری ٹرم ہے کہ ان کو ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ انہیں ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے. اگر بات ووٹ کی ہوگی تو خیبر پختونخوا کی جو پچھلی دو حکومتیں انہوں نے یہاں پر عوام کو دیا کیا ہے سوائے ایک BRT کے، جو بھی جس میں بھی اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اور جو کہ کیس نیب نے ہم نے وہ داخل کیا تھا پھر ہائی کورٹ سے، وہ ابھی تک اس پہ وہ اسٹے لیا ہوا ہے. اپنے ایک پروجیکٹ پہ انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے تاکہ اس کی کرپشن بے نقاب نہ ہو جائے. اس کے علاوہ جب آپ وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب میں جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں پچھلی جو اجلاس ہوا ہوتا ہے اس کی کارکردگی بیان کی جاتی ہے. اگر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں تو یہاں پر جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم دھرنا کب دیں گے، ہم جلسہ کب کریں گے، ہم یہ کب کریں گے، ہم وہ کب کریں گے. یہاں پر تو ان کی کارکردگی زیرو کے برابر ہے. جہاں تک وفاق کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کہاں جا رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ امریکہ، سعودیہ عرب، قطر، جتنے ممالک ہیں تو سب کی نظریں پاکستان پر ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی میاں شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب امریکہ گئے تھے تو ان کو وہاں پر کتنی عزت ہوئی ہے. تو یہ تو جب وہ سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں ان کی کتنی عزت ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان آگے کی طرف جا رہا ہے، بالکل آگے کی طرف جا رہا ہے. سوری فار انٹرپٹ، بالکل ریلی اپریشیٹ. لیکن پھر وہ احمد ولی صاحب نے سینٹ میں خوب گرجے برسے ہیں سر، اس کو وہ کہہ رہے ہیں احمد ولی صاحب کو دیکھیں، احمد ولی صاحب کو تو میں نے آج جواب دے دیا ہے. ان کی جو باتیں ہیں تو وہ میرے خیال میں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. پہلے ذرا ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ سینیٹر کہاں سے بنے ہیں، کس طرح بنے ہیں، اس کے بعد وہ پھر دوسروں پہ نکتہ چینی کرے. جبکہ اس طرح دیکھیں نا کہ اب اگر کوئی پاک فوج کو ٹارگٹ کرے گا یا حکومت کو ٹارگٹ کرے گا یا پرائم منسٹر کو ٹارگٹ کرے گا تو یہ میرے خیال میں یہ تو ایک اخلاقی وہ بھی نہیں ہے. اور احمد ولی خان صاحب کس کے پوتے ہیں، کس کے نواتے ہیں، تو وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے ہیں. لیکن چونکہ خیبر پختونخوا میں خضر صاحب سوری خضر صاحب بالکل آپ نے کہا الفاظوں کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے، یہ آپ کی بات بالکل اسٹرانگلی ایگریڈ. پھر پارلیمنٹ اور سینٹ ایوان بالا کا بھی ایک ڈیکورم ہے. لیکن پھر آپ کی طرف سے جو گولہ باری ہوئی ہے اور آپ نے ان کی نسلیں اور غدار اور فلاں تو یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے. تو دیکھیں نا، اگر آپ پر کوئی وہ حملہ کرے گا تو آپ بھی تو تماشا نہیں دیکھیں گے نا. یہ تو ہم نے تو پھر بھی ان کے ساتھ دیکھے، اگر طلال چودھری صاحب نے کچھ کہا ہے تو وہ انہوں نے باہر آ کر پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. اگر میں نے کچھ بولا ہے تو میں نے بھی یہاں پر پشاور میں صحافیوں کو اکٹھا کر کے وہ باتیں کی ہے. ہم نے کسی نہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے نہ سینٹ کے اندر. نہیں آپ میں تھوڑی سی آپ کی میموری شاید ٹھیک نہیں ہے سر. ایک بار مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا نام لے کر سب کے بڑے بڑے ہمارے جو سربراہان ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تب وہ بھی غلط تھے. بالکل جی. دیکھیں نا اس وقت میں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ تو ہم نے دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھا تھا، پوری دنیا نے دیکھا. اور آج ویسا ہی کچھ کیا عمران خان کے ساتھ ہوا؟ آج نہیں دیکھیں نا، آج تو ایسا کچھ نہیں ہے نا. آج آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے ہندوستان کے ساتھ جس کے ساتھ لوگ کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں کس طرح ڈالیں گے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح انہیں شکست دیا. تو یہ کس کے تھرو ہوا ہے؟ یہ تو ہمارے فیلڈ مارشل کی وہ ہے نا کہ ان کی وجہ سے، ان کی جو والہانہ قیادت ہے ان کی وجہ سے ہم نے دیکھے ہندوستان کو شکست دی ہے. ابھی دیکھیں کوئی ہمیں میلی آنکھیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا ہے. تو اس وقت اور اس وقت میں بہت فرق ہے. ایک آخری سوال میرا، ایک آپ سے خضر ریاض صاحب، مریم نواز کی جو متنازع اسٹیٹمنٹ جس پہ سندھ نے اور کچھ وکلا بار نے بھی اسٹرائک کی ہوئی ہے کہ وہ معافی مانگیں، انہوں نے کہا تھا کہ میرا پانی ہے، میری مرضی ہے، میں کہاں کون سی نہر بنواتی ہوں، کیا کرتی ہوں، مجھے کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مریم صاحبہ کی نہریں نہیں ہیں، یہ پاکستان کی نہریں ہیں. اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ایک چیف ایگزیکٹو دیتا ہے تو مایوسی تو پھیلے گی. پھر 18ویں ترمیم دیکھیں یہی میں آ رہا ہوں نا. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے اسٹیٹمنٹ کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے. آپ بتائیں کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ تمام اختیارات صوبوں کو مل چکے ہیں. تو یہی ان کا وہ موقف تھا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد اگر وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری پانی یا میرا وہ، تو اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میرے آبا و اجداد کی یا میرے والد صاحب کی یا کچھ کہنا. جی ان کا مقصد یہ تھا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد چیف ایگزیکٹو کے پاس اختیارات ہے، تو ان کے بعد کا یہ متن تھا جسے غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے. وہ ایک کانفرنس رہنما جی ایم سید کے پوتے ہیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی کے چیئرمین سید زین شاہ کہہ رہے ہیں آپ ایک بوند پانی کا نہیں لے سکتے.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری نہریں؟ یہ ملک کا پانی ہے. دیکھیں ہماری نہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب کی، انہوں نے حکومت کا موقف بیان کیا ہے، انہوں نے میری نہیں کہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا ہے، ان کے بیان کو غلط رنگ دے کر پیش کیا گیا ہے. اور جہاں تک دیکھیں نا، ملک ہمارے لیے چاہے پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، جو صوبہ بھی ہو، ہمارے لیے سب برابر ہے، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خضر حیات صاحب نے پنجاب اور وفاقی حکومت کا موقف دیا، اور بالکل جو صوبائی خود مختاری اپنی جگہ، لیکن ہم نے وفاق کو مضبوط کرنا ہے. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے ہمیں، اور پھر اگر ہو بھی جاتا ہے، آپ جذبات میں بہہ جاتے ہیں، تو پھر واپس بھی تو بیان لے لینا، معذرت بھی تو بنتی ہے نا. دلیر آدمی کا کام ہے، غلطی کو تسلیم کریں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. اور چونکہ ہم آخری سیگمنٹ میں آ چکے ہیں، اور پھر ہمارے پروگرام کا ایک ڈیکورم ہے کہ ہم لاسٹ میں کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. اور جو میری معزز گیسٹ بیٹھے ہیں وہ بریک سے پہلے، بریک کے درمیان کہہ رہے تھے کہ ہم کنویں میں تو آ گئے نا، اب وہاں نہ لڑیں، ہمیں نکلنے کا راستہ چاہیے. اس میں سے ہم باہر کیسے آئیں؟ ان تجاویز پہ کام کریں کہ ہم نے نکلنا کیسے. بتا دیں سر، لے آئے آپ کا وہی سوال، کیسے نکلے کنویں سے؟ آپ بتائیں، تجویز دیں صوبائی اور وفاقی حکومت کو کہ عام آدمی کا بھلا کیسے ہو. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ 18ویں ترمیم آ گئی ہے، اور 18ویں ترمیم سے میری یہ ذاتی رائے ہے کہ آپ نے فیڈریشن کو مضبوط نہیں کیا، فیڈریشن کو کمزور کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، صوبائی خود مختاری اپنی جگہ، لیکن صوبائی خود مختاری دینے کے لیے اور بہت سے راستے تھے. آپ NFC ایوارڈ کو ری وزٹ کر لیتے، آپ پروونسز کا شیئر ری وزٹ کر لیتے. 18ویں ترمیم میں آپ نے صوبوں کو بے حد زیادہ خود مختاری دی ہے. اتنا شاید ہم ڈیموکریٹکلی میچور ابھی تک نہیں ہوئے ایز اے نیشن کہ اتنی خود مختاری دی جاتی. چلیے، اب تو جو واٹس ڈن از ڈن. میں تو آپ سے یہ کہوں گا، آصف علی زرداری سے یہ سوال ہوا تھا 18th امنڈمنٹ میں. جی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ بند کیا طاقتور قوتیں صوبائی خود مختاری پر حملہ آور نہیں ہوں گی. ہم نے بڑی محنت سے، جد و جہد سے تمام صوبائی قومی سینٹ سے یہ بل منظور کروایا تھا. 18ویں ترمیم لانے کے لیے ہمیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑے. مطلب وہ پھر اینکر نے کہا کہ سر پھر میں تب سے چہیتا نہیں ہوں کسی کا. میں اس آصف علی زرداری صاحب اس بات پر کمنٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کمنٹ کروں، لیکن میں صرف اتنی سی بات آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں ایک روش رہی ہے. جو پارٹی جیتی اس نے کہا فیئر اینڈ فری الیکشن ہے، جو ہاری اس نے کہا دھاندلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اور ہم آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹاک شو میں بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، سوائے مڈ سلنگنگ کے اور کچھ نہیں ہے. اس پہ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، بھائی اکانومی دیکھو، سیلاب آیا ہوا ہے، تباہ کاریاں دیکھو، ڈالر کی اور روپی کی ڈسپیرٹی دیکھو، ان امپلائمنٹ دیکھو، انفلیشن دیکھو. ہم کیسے نہ بات کریں عبدالسلام صاحب؟ جب سیلاب آیا، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار سیلاب والوں کے لیے امداد منگاؤ، وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کیوں منگوائیں، بھیک کیوں مانگیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی کوئی تو جو ہے وہ کنویں سے نکلنے کی بات بھی کرے نا. اگر آپ کو کوئی گلہ ہے تو آپ گلہ نہ کریں، آپ کوئی سجیسٹو میجر سجیسٹ کیجئے نا، آپ سولوشن سجیسٹ کیجئے، آپ ریمیڈیل میجر سجیسٹ کیجئے. ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے تو پرابلم ریزالو نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا. ٹھیک ہے، شاید میں نے اپنی بات کو ایکسپلین بھی کر دیا. نہیں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات کی. سلمان سرفراز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سرفراز صاحب، اب آپ ہی حل بتا دیں، عام آدمی کی پرچیز پاور کیسے بڑھے؟ عام آدمی کے مسائل کب حل ہوں گے، کیسے حل ہوں گے؟ بینگ اے بزنس مین، آپ کوئی تجویزیں حکمرانوں کو؟ سر پہلے تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سیاستدان جو ہیں وہ کسی ایک پیج پر آئیں اور انسٹیبلٹی کو ختم کریں. اگر ملک میں حالات بہتر ہوں تو اور وہ ختم پتہ کیسے ہوگا؟ بہتر ہو سکتے کہ جب پی ٹی آئی والے تسلیم کریں گے کہ اب جیسے بھی مینڈیٹ آپ میں آ گئے، اب پارلیمنٹ ان کے پاس ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں.
مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ ہم جب بھی کسی ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں، جیسے عبدالسلام دادا بھائی بھی ابھی بات کر رہے تھے، تو وہاں سے بحث مباحثے کا بھی جو بات کر رہے تھے، رزلٹ تو کوئی نہیں آتے، ایک بحث نئی چھڑی جاتی ہے، ہر چیز پہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو جاتا ہے. مگر اس سے مجھ جیسے کسی بزنس مین کو کیا فائدہ ہوا، یا کسی عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یا کیا ایسا بینیفٹ ہمیں ملتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جیتنے کے بعد، یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت میں آنے کے بعد؟ کیا کسی بزنس مین کو کوئی بوم ملا، یا کسی ایسی چیز میں کوئی عام آدمی کے لیے بہتری ہوئی؟ لیکن ہم پیٹرول کہتے تھے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ عمران خان کے ٹائم پہ ہم لوگ نہیں، بزنس بہتر ہوا. میں نے آپ سے کہا بزنس بہتر ہوا. ابھی جب ہم جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جی کمپنیز جا رہی ہیں یہاں سے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اچھا سائن تو نہیں ہے کہ اگر فرض کریں کہ کمپنی مطلب چلے آپ ماضی کی حکومت سے مطمئن تھے؟ سر ماضی کی حکومت سے مطمئن تو نہیں کہہ سکتے آپ، مگر یہ کہ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری تھی اور اب مزید بہتری کی گنجائش ہے، جو شاید پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر بیٹھ کے کوئی صحیح سولوشن نکالے تو ایک عام بزنس مین جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اب بیٹھ جائے، دیکھیں نا اپوزیشن کبھی کبھی آ کے نا اچھے کاموں کے لیے ملکی، مطلب جب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگیں جب لگ جاتی ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں نا یہ چھوٹے موٹے جو اپنے تحفظات ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اب ملک کی بات ہے، اب یہ چھوڑ دیں سیاست، اب آئیں بیٹھتے ہیں اور ملک کو بناتے ہیں. تو اب حالات ویسے ہی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو جنگ ہوئی تھی پاکستان کے انڈیا کے ساتھ، تو اس وقت بھی خان صاحب نے جن سے یہ بات کی تھی کہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں اس کو بعد میں اس کو ابھی بالائے طاق رکھیں، اور سب سے پہلے ہم نے ایک قوم ہونا ہے اور ہم نے ہندوستان سے مقابلہ کرنا. کا مشورہ آپ خان صاحب کو دے دیے گا اگر آپ کا جانا ہو وہاں، ان کو کہیے گا آپ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کی جاتی، موجودہ سٹنگ گورنمنٹ سے بات کی جاتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے یہ ان کو مینڈیٹ ہے یا ان کو اتھرائز ہے کہ کسی بات کرنے کا؟ یہ آپ دیکھ لیں تو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے تو یہ کیا بات کریں گے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ اگر ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اداروں کو بااختیار بنانا پڑے گا. آپ کو اپنے جو انصاف کا نظام ہے بااختیار بنایا ہے نا، دیکھیں پڑے ہیں نا جیل میں، یہ بااختیار بنایا ہے. دیکھیں عدالتی جو آپ نظام ہے، دیکھیں میری بات کو دیکھیں، آپ انصاف کا جو انصاف ہو رہا ہے نا سر، دیکھیں انصاف کا جو عدالتی نظام ہے اس کو آپ نے صحیح کرنا پڑے گا. وہ اس وقت ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے آپ کی عدالتیں، آپ کا میڈیا خود ہائی جیک ہوا ہوا ہے. کہاں ہائی جیک ہوا ہے؟ کل تک میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، اس طرح سے ہائی جیک ہوا ہے. کل تک آپ جن کشمیریوں کو آپ شرپسند کہہ کے اے آر وائی جتنے بھی چینلز ہیں سب شرپسند کہہ کے پکار رہے تھے کہ شرپسند ٹولوں نے پولیس پہ حملہ کر دیا. آج ان شرپسندوں کے جتنے بھی نکات تھے آپ نے منوان قبول کر کے اس کے اوپر سائن کر لیے کشمیریوں کے. آج آپ اگر شرپسند تھے تو آپ نے ان کے تمام مطالبات کیسے تسلیم کر لیے؟ بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے خلاف کوئی احتجاج کرے، کوئی بات کرے تو وہ شرپسند بھی ہوتا ہے، اس کو آپ ملک کی غداری کے تمغے بھی دے دیتے ہیں، اس کو آپ تمغے بھی دے دیتے ہیں. دیکھیں عوام کو حق ہے اپنا جو ہے احتجاج ریکارڈ کرانے، آپ کو یہ حق بھی آپ سے جو ہے وہ چھین لیا. 2 سیکنڈ کے لیے اینکر بن کے میں عمران صاحب سے 2 سوالات کرنا چاہتا ہوں. کر لے سر، ہیں بھی 2 منٹ ہمارے پاس لاسٹ کے. سوال نمبر 1 یہ کہ آپ نے یہ جتنی گفتگو پچھلے 1 گھنٹے میں فرمائی ہے اس کا حاصل حصول کیا ہے؟ میرا سوال نمبر 1 یہ تھا. اور سوال نمبر 2 میرا آپ سے یہ ہے کہ جتنی گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس کا عوام سے، عوامی ایشوز ایٹ ہینڈ سے کیا لینا دینا؟ اچھا میں صرف آپ سے یہ سوال کیوں کر رہا ہوں، صرف 30 سیکنڈ اور لوں گا. کسی ٹاک شو کو دیکھ لیں، کسی پولیٹیشین کو دیکھ لیں، سوائے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے کوئی حاصل نہیں ہے. بھائی عوامی ایشوز، عوامی مسائل یہ ہیں ہی نہیں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں. جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں جیتی ہے وہ کہتی ہے فیئر اینڈ فری تھا، جو ہارتی ہے وہ کہتا ہے دھاندلی ہوئی تھی. دونوں اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی. اور یہ حقیقت ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو بھی ملٹری کی نرسری میں پلا تھا. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان تو برملا کہا کہ میں نے اپنے اقتدار کو پھینکا، عمران خان صاحب ملٹری سے دور ہو گیا، حکومت میں نہیں آ سکتے تھے اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہ ہوتا. اچھا دیکھیں انہوں نے سوال، اب آپ ڈینائی سوال ہوگا نا، دیکھیں انہوں نے جو سوال کیے وہی سوال کیے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں.
آپ سیاسی انہوں نے بھی سیاسی کیا نا کہ حاصل اصول کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حاصل اصول اس بات کا یہ ہے کہ جناب آپ کم سے کم آپ بتائیں تو، آپ آواز تو اٹھائیں، اب احتجاج تو ریکارڈ کریں، عوام کو تو پتہ چلے کہ عوام کو اس وقت ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. عوام کو تو واقعی حقیقت بات ہے ان تمام چیزوں سے غرض نہیں ہے، لیکن عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کو اوپر جو مسلط کیے جا رہی جو ٹیکسز ہیں، جو مہنگائی ہے، اس میں تو ایک عام عوام پس رہی ہے. تو ہم یہ نہ بتائیں کہ جی یہ آپ کے اوپر مسلط، ان کو بھی پتہ ہے کہ ووٹ انہوں نے کس کو دیا تھا اور ڈبے میں سے ووٹ جو ہے وہ کس کا نکلا ہے، ان تمام چیزوں کو تو پتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جس طریقے، اگر ہاں آپ لوگ بزنس مین گروپ ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت جتنی کمپنیز بند ہو رہی ہیں، ابھی گل احمد نے بھی اپنا جو ہے آپریشن بند کر دیا ایکسپورٹ کا، تو آپ نے جب تک آپ اس کو لاگت کم نہیں کریں گے، دیکھیں چائنا نے ڈیم بنا کے اپنا جو بزنس ہے اپنی بجلی فری کر لی ہے. بجلی آج دیکھ لیں چائنا کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے اس وقت سستی پروڈکٹس ہے وہ دنیا کے اندر بھی کری ہے. کیوں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کیوں نہیں بیٹھ جاتے ایک ساتھ کہ ایک عام آدمی کے مفاد کی بات کرے بس؟ جسٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں اے پی سی بلاتی آپ کو، آپ وہاں بھی نہیں جاتے. کیا اس سے فائدہ ہے؟ دیکھیں اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا چوروں کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے؟ جو چور ہیں جس نے آپ کے گھر کو یہ ریکارڈ ہو گیا. اگر کل پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد بنا تو آپ سیاست چھوڑ دیجئے گا. یہ ریکارڈ ہو گیا کہ آپ نے کہا چوروں کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس وقت جو ان کا جو ابھی جو موجودہ ابھی جو آ رہے ہیں نا، ابھی جو لیڈر آ رہا ہے، اصل تو وہ جہانگیر ترین کون تھا، علیم خان کون تھا، جو ماضی میں مفرت ڈالتے تھے وہ کون تھے، جہاز بھر کے جاتے تھے وہ کون تھے؟ وہ سارے حاجی نمازی تھے. دیکھیں وہ جیسے آئے، یہی میں نے ان سے پوچھا تو یہ برا مان گئے. نہیں میں برا نہیں مانا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں وہ جیسے لوگ آئے تھے وہ ویسے ہی ریٹرن ہو گئے. یہ چھنا لگا ہے نا. دیکھیں برے وقت میں پتہ چلتا ہے تو آپ کے ساتھ اصل فیصلوں کی وجہ سے قوم کا لاس ہوا. دیکھیں نظریاتی جو لوگ ہیں، شیخ رشید کو آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ دیکھیں نظریاتی کتنے حاجی ہیں وہ، دیکھیں نظریاتی جو لوگ ہیں وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران بھائی ایک شعر کی اجازت دے دی. جی جی ایک ہی کافی ہے ویسے ہی پاکستان میں. جی ایک شعر دیجیے. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، اچھا میں شعر کی تشریح کر دوں. مطلب جس کا ذکر نہیں تھا، آپ جتنے بھی پاکستان کے چینل دیکھ لیں، وہ جس کے بولنے کے ذکر نہیں تھا اس کے ذکر کے بغیر وہ چینل پورے ہی نہیں ہے. چلے جی، اسی امید کے ساتھ ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.